یہ خالد بھی پتھروں کے سامنے سر جھکانے والا ہے، لیکن جب نور نبوت سینے میں اترا، جب کلمے کا نور سینے میں اترا، جب ایمان کا نور سینے میں اترا، تو یہی پتھر کا پجاری سیف اللہ بن گیا۔ موتا کی جنگ ہو رہی ہے۔ موتا مدینہ سے کوئی 700 میل کے فاصلے پر ہے۔ اردن میں ایک جگہ ہے موتا، جہاں روم 1 لاکھ ہیں اور مسلمان 3000 ہیں۔ 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا امیر ہے زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر میرا چچا کا بیٹا علی کا بھائی یہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے مرضی امیر بنا لینا۔ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، وہ کہنے لگا ان تینوں کو شہادت کی بشارت۔ نبی جو کہا کرتا ہے اگر کے ساتھ، وہ اگر بھی حق ہوتا ہے، وہ اگر بھی شک نہیں ہوتا، وہ حق ہوتا ہے۔ یہ 3 وصیت کر کے جائیں، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں موتا کے میدان میں گیا ہوں 1991 میں، جہاں یہ جنگ لڑی گئی، اور وہاں جو شہداء ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی، ایک قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی۔ تو ایک لمبا چوڑا میدان ہے اور 3000 کے لشکر کے آگے 1 لاکھ آ گئے۔ تو زید رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، بیچ میں 700 میل کا فاصلہ ہے، تو مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ نے ایک دم کہا، وہ زید آگے بڑھا اور جھنڈا اٹھایا اور بے جگری سے لڑا اور وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا 700 میل دور۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ جعفر کی عمر تھی 33 سال۔ جب یہ آگے بڑھے تو ان کو بچے یاد آ گئے، 3 بچے، اون، عبداللہ، محمد۔ ان میں اون اور محمد یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹے عبداللہ بچے، جیسے حسین کے ایک بیٹے زین العابدین بچے۔ ساری جعفر کی اولاد عبداللہ سے ہے، ساری امام حسین کی اولاد زین العابدین سے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بی بی اسما بنت عمیس 21-22 سال کی عمر تھی۔ تو ان کو بھی بچے یاد آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بشری چیز ہے، یاد آ ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کے چاروں پاؤں کاٹ کے پھینک دیا کہ کہیں بچوں کی محبت میں واپس نہ چل پڑوں۔ پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا اور جھنڈے کو ہلایا اور تلوار کو لہرایا۔ یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها کثرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها ضرابها۔ آج روم تیار ہو جاؤ، آج میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے، اور اے جنت تو بھی تیار ہو جا، میں تیرے میں آ رہا ہوں، تو میرے استقبال کو تیار ہو۔ اے روم تم اپنی موت کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ اور آگے بڑھے تو لڑتے لڑتے ایک بازو انہوں نے کاٹ دیا، تو انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، انہیں وہ بازو بھی کاٹ دیا، تو کٹے بازوں سے جھنڈے کو یوں پکڑ لیا ایسے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کے وار کر کے پھینک دیا۔ تو آپ نے کہا جعفر شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، اور وہ آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ تیسرے سردار کے شہادت پر جھنڈا گر گیا، آپ خاموش ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ ایک صحابی کا نام ہے ثابت بن اقرم انصاری، جنگ بدر کے صحابہ میں سے، وہ عقاب کی طرح جھپٹا مارا اور جھنڈے کو یوں اٹھا کر بلند کیا اور کہا کون جھنڈا اٹھائے گا؟ سب نے کہا تو ہی اٹھا لے، تو ہی اٹھا لے۔ کہا میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو، میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو۔ تو بیچ میں ایک آدمی، پتہ نہیں کون آدمی، تاریخ خاموش ہے، بیچ میں ایک آواز آئی خالد بن ولید کو دیا جائے۔ تو سب نے کہا ہاں 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 خالد کو دیا جائے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں، یہ ان کی پہلی جنگ تھی، پہلی جنگ، ادھر مسلمان ہوں، ادھر یہ جنگ آ گئی۔ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں،
کسی پرانے جنگ بدر والے احد والے کو جھنڈا دیا جائے تو سب نے کہا نہیں 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 نہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، خالد خالد خالد. تو خالد نے جھنڈے کو لہرا کر تلوار کو جو یوں نیام سے یوں کیا نا، یا تلوار کو یوں کیا، تو اللہ کے نبی نے مدینے میں کہا اور اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی، اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، یہاں سے خالد کا نام سیف اللہ پڑ گیا. جب یہ مر رہے تھے تو رونے لگے، کہنے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور پہلی صف میں لڑا کہ شہادت پاؤں، پر میں آج بستر پہ مر رہا. تو علماء لکھتے ہیں خالد بن ولید 100 کی بجائے 1000 جنگ میں بھی شرکت کرتے تو یہ شہید نہیں ہو سکتے تھے. یہ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. ان کا لقب ان کی شہادت میں آڑیا. تو یوں تلوار کو جو بلند کیا تو میرے نبی نے اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. یہ پتھر کے پجاری سیف اللہ کہلائے، یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے. کلن وعد اللہ الحسنى، 1.25 لاکھ انسانوں کا واحد مجمع نبیوں کے بعد جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت عطا کروں گا، سب کے لیے وعدہ. اور بدر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ کا فرمان ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی. تو میرے بھائیو، غلام رسول بنو، غلام رسول بنو. غلامی رسول میں دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، عجیب واقعہ یاد ہے. سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو. آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غوا، انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ اللہ، یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے، گردنیں، چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی، بولو بھائی. تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو اور بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا دو لگا لیا کر. فَرَجَعْنَ وَلَهُنَّ غِوَا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آئی. ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سپیڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجبا، اوئی عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑی ایسے سیدھا ہوا کہ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. تو نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے.
ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریح سے، ہوئے کسی کو بتانا نہیں تو سارے ہی کلمہ پڑھ جائیں گے۔ انہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ اچھا، وہ واپس آیا۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برابر، گوہی کہتے ہیں، عربی میں ضب کہتے ہیں، گو شکار کر کے کھاتے ہیں۔ وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا، وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا میں۔ تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا، وہ مردہ، کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گو کلمہ، یہ خالد بھی پتھروں کے سامنے سر جھکانے والا ہے، لیکن جب نور نبوت سینے میں اترا، جب کلمے کا نور سینے میں اترا، جب ایمان کا نور سینے میں اترا، تو یہی پتھر کا پجاری سیف اللہ بن گیا۔ موتا کی جنگ ہو رہی ہے، موتا مدینہ سے کوئی 700 میل کے فاصلے پر ہے۔ اردن میں ایک جگہ ہے موتا، جہاں روم 1 لاکھ ہیں اور مسلمان 3000 ہیں۔ 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا امیر ہے زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر میرا چچا کا بیٹا علی کا بھائی یہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے مرضی امیر بنا لینا۔ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، وہ کہنے لگا ان تینوں کو شہادت کی بشارت، نبی جو کہا کرتا ہے اگر کے ساتھ، وہ اگر بھی حق ہوتا ہے، وہ اگر بھی شک نہیں ہوتا، وہ حق ہوتا ہے۔ یہ 3 وصیت کر کے جائیں، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں موتا کے میدان میں گیا ہوں 1991 میں، جہاں یہ جنگ لڑی گئی، اور وہاں جو شہداء ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی، ایک ایک قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی۔ تو ایک لمبا چوڑا میدان ہے اور 3000 کے لشکر کے آگے 1 لاکھ آگے۔ تو زید رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، بیچ میں 700 میل کا فاصلہ ہے، تو مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ نے ایک دم کہا، وہ زید آگے بڑھا اور جھنڈا اٹھایا اور بے جگری سے لڑا اور وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا 700 میل دور۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ آئے ہے، جعفر کی عمر تھی 33 سال۔ جب یہ آگے بڑھے تھے ان کو بچے یاد آ گئے، 3 بچے، اون، عبداللہ، محمد۔ ان میں اون اور محمد یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹے عبداللہ بچے، جیسے حسین کے ایک بیٹے زین العابدین بچے۔ ساری جعفر کی اولاد عبداللہ سے ہے، ساری امام حسین کی اولاد زین العابدین سے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بی بی اسما بنت عمیس 21-22 سال کی عمر تھی۔ تو ان کو بھی بچے یاد آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بشری چیز ہے، یاد آ گئے۔ ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کے چاروں پاؤں کاٹ کے پھینک دیا کہ کہیں بچوں کی محبت میں واپس نہ چل پڑوں۔ پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا اور جھنڈے کو ہلایا اور تلوار کو لہرایا۔ یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها کفرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها ضرابها۔ آج روم تیار ہو جاؤ، آج میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے، اور اے جنت تو بھی تیار ہو جا، میں تیرے میں آ رہا ہوں، تو میرے استقبال کو تیار ہو۔ اے روم تم اپنی موت کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ اور آگے بڑھے تو لڑتے لڑتے ایک بازو انہوں نے کاٹ دیا، تو انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، انہیں وہ بازو بھی کاٹ دیا، تو کٹے بازوں سے جھنڈے کو یوں پکڑ لیا ایسے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کے وار کر کے پھینک دیا۔ تو آپ نے کہا جعفر شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، اور وہ آگے بڑھا
اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. تیسرے سردار کے شہادت پر جھنڈا گر گیا. آپ خاموش ہو گئے, جھنڈا گر گیا. ایک صحابی کا نام ہے ثابت بن اقرم انصاری, جنگ بدر کے صحابہ میں سے. وہ عقاب کی طرح جھپٹا مارا اور جھنڈے کو یوں اٹھا کر بلند کیا اور کہا کون جھنڈا اٹھائے گا؟ سب نے کہا تو ہی اٹھا لے, تو ہی اٹھا لے. کہا میں نہیں اٹھا سکتا, کسی اور کو دو. میں نہیں اٹھا سکتا, کسی اور کو دو. تو بیچ میں ایک آدمی, پتہ نہیں کون آدمی, تاریخ خاموش ہے, بیچ میں ایک آواز آئی خالد بن ولید کو دیا جائے. تو سب نے کہا ہاں 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 خالد کو دیا جائے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں, یہ ان کی پہلی جنگ تھی, پہلی جنگ, پہلی. ادھر مسلمان ہوئے, ادھر یہ جنگ آ گئے. فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں, کسی پرانے جنگ بدر والے احد والے کو جھنڈا دیا جائے. تو سب نے کہا نہیں 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 نہیں, ہاں بھائی ٹھیک ہے, خالد خالد خالد. تو خالد نے جھنڈے کو لہرا کر تلوار کو جو یوں نیام سے یوں کیا نا, جب تلوار کو یوں کیا تو اللہ کے نبی نے مدینے میں کہا اور اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی, اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ, یہاں سے خالد کا نام سیف اللہ پڑ گیا. جب یہ مر رہے تھے تو رونے لگے, کہنے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور پہلی صف میں لڑا کہ شہادت پاؤں, پر میں آج بستر پہ مر رہا. تو علماء لکھتے ہیں خالد بن ولید 100 کی بجائے 1000 جنگ میں بھی شرکت کرتے تو یہ شہید نہیں ہو سکتے تھے. یہ سیف اللہ ہیں, اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی, اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. ان کا لقب ان کی شہادت میں آڑے آ گیا. تو یوں تلوار کو جو بلند کیا تو میرے نبی نے کہا اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. یہ پتھر کے پجاری سیف اللہ کہلائے, یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے. کلن وعد اللہ الحسنى, 1.25 لاکھ انسانوں کا واحد مجمع نبیوں کے بعد جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا, اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت عطا کروں گا, سب کے لیے وعدہ. اور بدر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ کا فرمان ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی. تو میرے بھائیو غلام رسول بنو, غلام رسول بنو. غلامی رسول میں دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے, عجیب واقعہ یاد ہے. سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو, 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو. آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غوا, تو انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ, یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے, گردنیں, چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے, گردنیں کاٹ رہا. ووٹ کیوں نہیں دیے, اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا, لیکن ہمارا رزق یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں, اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی, بولو بھائی. تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو, اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو, اور بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعنا ولهن غوا, وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. تو بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آئی, ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے, بیت اللہ حرم کی حد,
دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سپیڑ لیے یوں اور کیوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجب اوئی عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا کہا اعجب من ذالک. بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی تو نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریح سوئے کسی کو بتانا نہیں تو سارے ہی کلمہ پڑ جائیں گے. جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا. وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برابر، گوہی کہتے ہیں. عربی میں غب کہتے ہیں. گو شکار کر کے کھاتے، وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا. اس کو رسی سے کھولا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا. وہ مردہ کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں. اور ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور ایسے وہ یوں پڑی ہوئی. جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا. اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے. جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے. حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی. زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا. پہلوان ہوں یا کوئی ہوں، موت ان کو پچھاڑے گی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے، بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے. جاؤ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبر اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے. ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا. ان کی ہڈیوں کو قبر نے گلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا. جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں. پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتے ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. کبھی گا رہے، کبھی ناچ رہے، کبھی شراب پی رہے، کبھی ادھر گر رہے، کبھی ادھر گر رہے. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. بیٹا بھی کہہ رہا ہے مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا. مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے. کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں. جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے
کبھی رشوت سے، کبھی جھوٹ سے، کبھی دغابازی سے، کبھی فریب سے، کبھی کھوٹ سے، کبھی ظلم سے، کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چننی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر. جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح. تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی. حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے. حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی. نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے. شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں. میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی. اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے. نہیں نہیں، کتاب اللہ غلط نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ. یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی. وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا. کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی روپ، کوئی ساغر، کوئی جام، کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا. کوئی منظر، کوئی وادی، کوئی مرغزار، کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا. یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا 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 بے نشان ہو کر، بے منزل ہو کر مر جائے گا. اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو. نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا. خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ، اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ. پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے. سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے. جیسے ہم اپنی مکھی کو مسل کر کہتے ہیں نا، کیا حقیر مکھی. اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا. بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا. کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو، میرے بندے بن کے چلو. خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं देखना चाहता हूँ इस्लाम आबाद में मुझे कौन राजी करता है, नफ्स और शैतान को कौन राजी करता है, अच्छा अमल कौन करके आता है, बुरा अमल कौन करके आता है। इन्ना जअलना मा अल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। मैंने जो इस्लाम आबाद को खूबसूरत बनाया और बड़े खूबसूरत पहाड़ियां और मरी की पहाड़ियां, सवात कालम की पहाड़ियां, वादियां, मैदान कोसार, ये मैंने इसलिए सब कुछ बनाया है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि तुम में खूबसूरत और अच्छा अमल कौन करता है। ये ना समझना कि तुम्हारा रब सो गया है, ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम। ये ना समझना कि तुम्हारा रब कमजोर हो गया है, मा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शै। ये ना समझना कि आबादी की कसरत से तुम्हारा रब अब गिनती नहीं कर सकता और गाफिल हो गया है। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। ये ना समझना रात के अंधेरे, इस्लामाबाद की काली रात और उस काली रात में होने वाली मस्तियां वो तुम्हें अल्लाह से छुपा लेती हैं। ये ना समझना कि अंधेरा उससे किसी चीज को छुपा लेता है। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैल व सारिबुन बिन्नहार। रात के अंधेरे में करो, दिन के उजाले में करो, पहाड़ की गार में करो, जमीन की तह में करो, चोटियों पर बैठकर करो, मैदानों में छुप कर करो, खलाओं में खोकर गुम होकर करो। जो भी करोगे तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, गाफिल नहीं है। रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है। घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के फोन बेचने के लिए आए हाय, कहते आज आजादी का दौर है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर और मोटरसाइकिल बेचने वालों के लिए भी उड़ियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उड़ियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है। इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। इसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया का उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको दो बेटियां दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और में जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको दो बहनें दी वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है, मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते। जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक छाती के दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने दो बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूं अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है
ہمیں قریب نظر آتا ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا. واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے. واذا القبور بعثرت، جب قبریں اکھڑیں گی. ہاں آج ظالم و مظلوم میں نکھڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے. کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے ہم جلد باز ہیں، وہ بردبار ہے. ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے. وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے. غافل نہیں ہے. اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں. مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو. مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. میرے بھائیو، اللہ غافل نہیں ہے. تو پھر مظلوم کے آنسو وہ خود ہی پوچھ دے گا، اس کو صلہ وہ خود ہی دے دے گا. لیکن اگر وہ اسی طرح مر جاتا ہے تو پھر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. ہاں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. یہ جو میرے مجرم ہیں یہ میرے ایمان والوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتا ایسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ایسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب گھر میں جاتے ہیں تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں. ہم نے ان کا توا لگا دیا، ہم ان کو الٹا لٹکا دیا، ہم کا یہ کر دیا. فَالْيَوْمَ میں قربان جو اپنے اللہ پر لفظ فا لے کر آیا، الیوم کو پہلے لے کر آیا. کاش تم عربی سمجھتے. ہائے، میں نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھو، پر عربی بھی تو پڑھتے، تم اپنے رب کا کلام تو سمجھتے. انگریزی پڑھنا ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں خود پڑھا ہوا ہوں. لیکن میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کاش تم قرآن بھی پڑھتے اور تمہارے ہائے ہائے کھاؤ کا یہ پھمبا بن جاتا. فَالْيَوْمَ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے. فَالْيَوْمَ، اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا. ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری، اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار. تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلامن سلاما سلامن سلاما، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا. تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق. تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے، اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد، آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے. تمہارے لیے سب چاندنیوں پر بچھائی جا رہی، اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حصان. سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی. ان کے لیے کھانا ہے، لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار. ان کے لیے پانی ہے، ان کے لیے پانی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی. یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ
سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی اکٹھا کیا جائے گا، ایک حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے، اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ، پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے، جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا۔ یسقى من ماء صدید، پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی، کہے گا پیا نہیں جاتا، یتجرعہ، پینا پڑے گا، ولا یکاد یسیغ، اندر جا نہیں سکتا، باہر کلی نہیں کر سکتا، اوپر سے فرشتے کی مار ہے، ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی، کہے گا این الموت یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے، میرا اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا بل ادعوا اليوم ثبورا کثیرا، ایک موت نہیں کروڑوں موتیں پکارو، موت مر گئی، دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں، اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے، کہیں گے یومن، ایک دن، دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، ایک دن، آدھا دن، اختلاف ہو گیا، میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس غضب، میرا غصہ خریدا، سخط، میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا، ونار جہنم، اور آگ کو خریدا، جاؤ آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، موت ہوتی تو یہ مر جاتے، اب ان کی چیخ و پکار ہے۔ اور میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا، اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے، جب وہ مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں، ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پیشاب بھول جاتا جب مجھے منظر یاد آتا ہے، اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے، بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں، ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا، یہ مسجد نہیں، مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں، گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں، اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں، نیلی ان کی آنکھیں ہیں، عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے، اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکلیں، جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی، ان کی ٹانگیں پھیل کے باہر نکل رہی ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے، اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں، بڑے ان کے بال ہیں، بڑی ان کی مونچھیں ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، اور ایسے دھڑم گر رہے ہیں، ایسے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں، وہ کسی ایک کو پکڑتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آپ کو دیکھ، ایسے ان کی آنکھیں پھٹی، وہ یوں آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں دھڑم، اور آگے اس کے شعلے لپک رہے ہیں، بندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں، اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے، ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں، اور یہ تو صرف خواب ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے۔ او میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو، اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ حکمرانوں کو گالیاں مت دو، فوج پولیس کو گالیاں نہ دو، گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکر کی طرح بات کرتی ہیں، جب اولادیں ماں کو نوکر کی طرح ڈانٹتی ہیں، تو تم سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ میرے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ، جب تم دیکھو کہ اسلام آباد کے نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں،
باپ کا حال تک نہیں پوچھتے، وہ ہائے کرتا ہے یہ ہو کرتے ہیں، ماں تڑپتی ہے یہ ہنستے ہیں، ان کو یاروں سے فرصت نہیں، ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے، اور ماں بڑھاپے میں کسک رہی ہے اور بڑھاپے میں وہ تڑپ رہی ہے، اور باپ کی ہائے ہائے ہے۔ جب اسلام آباد کے نوجوان اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نکارے پر چوٹ پڑ جائے گی۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے، اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے، اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے، اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے، نہیں، کب قیامت آئے گی؟ کب قیامت آئے گی؟ جب لوگ بت پرست ہو جائیں گے، جب زنا کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب پی جائے گی، کب قیامت آئے گی؟ جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک رہے تھے۔ ہائے ہائے، مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے، کہیں زمین پھٹ نہ جائے، کہیں اللہ کا کوئی کوڑا برس نہ جائے۔ ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے کھاتے میں، ہر برائی حکومت کے کھاتے میں۔ کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو، کبھی اپنے بھی کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راحت ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ماؤں کا تقدس ہے، باپ کا وقار ہے؟ کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا، سود نہیں چل رہا؟ کون سا سی گلی ہے جہاں بے پرد عورتیں نہیں گزر رہی؟ کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا؟ اے ہے کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلیں نہیں سجتی، جس میں ناچ گانے کی محفلیں نہیں ہوتی؟ او میرے بھائیو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ یہ برا وہ برا، امریکہ کی سازش، یورپ کی سازش، فرانس کی سازش، یہودی کی سازش، عیسائی کی سازش، وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اذان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں؟ عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے؟ موسیقی کی سرتان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں؟ ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں؟ کون ہیں جو ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے۔ اب وہ چاہے حکومت کو استعمال کر لے، چاہے کسی افسر کو استعمال کر لے، چاہے امریکہ کو استعمال کر لے، چاہے وہ ہندو کو استعمال کر لے، چاہے یہودی اور سکھ کو استعمال کر لے، چاہے وہ زمین کو استعمال کرے، چاہے ہواؤں کو استعمال کرے، چاہے پانیوں کو سونامی کے نام سے استعمال کرے، چاہے ہواؤں کے جھکڑ سے وہ سرسر کو استعمال کرے یا آصف اور قاصف کو استعمال کرے۔ ریحاً سرسرا ریحاً سرسرا آمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اس کا راج ہے، اس کا راج ہے، اس کا راج ہے۔ ایٹمی طاقت کا نہیں، سائنسدانوں کا نہیں، راکٹ والوں کا نہیں، توپ والوں کا نہیں، سونے چاندی والوں کا نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرقين ورب المغربين رب فلا أقسم برب المشارق والمغارب رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم۔ کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو۔ وہ ظالم ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔
افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے۔ اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو، ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے۔ کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا۔ فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانہ چاہیے، ٹھکانہ چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے؟ کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا، آتش پرست، بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، بڑے عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا۔ جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے۔ وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے۔ اور یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا۔ اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعداء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے آج اس کی مہندی ہو رہی ہے۔ آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے،
یہ امتحان کا جہان ہے، ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں، آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا۔ جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا، زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنۃ للمتقین، والصراط آیا ان منکم الا واردها، ترازو آیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم ھذا۔ میرے بندوں، میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا، میرے سامنے رونے والی بھی تھی، ناچنے والی بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردہ دار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا اور راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا، نہ سویا نہ تھکا نہ اونگا نہ گھبرایا۔ آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے۔ کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش فرش، تخت تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی۔ آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، واپڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا، وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے۔ عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے، اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے، وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے